میں نے جو آپ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بڑے سارے چیزوں کے امین ہیں، ہم کہتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے کہ سسٹم کو چلنا ہے تو چلنے دو، ہمیں ریکگنائز کرو، ہمیں اسپیس دے دو۔ آپ نے ایک سیٹ لگی۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو ہمارے لیڈر کا پتہ ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا سب کا آپ کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھنے کے دن توڑے ہی رہ گئے، مجھے یوں لگ رہا ہے۔ یہ ساری اسمبلی میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، 3 کروڑ ووٹ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ 3 کروڑ پاکستان کی پورے پارٹیاں 176 پارٹیاں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اتنا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے۔ یہی ریزن ہے کہ ہماری وقت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ہمارے بچوں عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بغیر بیل کے چلے گئے، بغیر بیل کے انٹر ہو گئے، جیل نہیں گئے۔ لگتا یوں ہے میاں صاحب کو شاید آزادی مل گئی ہے۔ کل میں نے پہلی مرتبہ اس کو بغیر ماسک کے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بیرسٹر گور نے بڑے حکم پر بڑا فیصلہ کر دیا اور اسمبلی پہنچتے ہی ایسا اعلان کر دیا کہ پورا ایوان حیران رہ گیا۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم نے کوشش کی جمہوریت چلے، یہ ہاؤس چلے، لیکن ہمیں مجبور کیا گیا، ہم پر ظلم کی انتہا کی گئی۔ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور وفاق سے نکلنے کا فیصلہ ہو چکا۔ اب یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو کل میاں صاحب نے بات کی، اگر آپ کی اجازت ہو، وہ کچھ بات ادھوری چھوڑ گیا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ کس نے بات کی تھی؟ میاں نواز شریف صاحب نے۔ میں اس کو تھوڑی He is not present in the house. Usually hamaरी practice یہ ہوتی somebody who is not present in the house we do not. ایک پولیٹیکلی پوائنٹ ہے، ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، اور میں بیسیکلی اس الیکشن کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ جناب اسپیکر، کل میں نے لگتا یوں ہے میاں صاحب کو شاید آزادی مل گئی ہے۔ کل میں نے پہلی مرتبہ اس کو بغیر ماسک کے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لانے والے بھی مجرم ہیں۔ جناب اسپیکر، میاں صاحب سے میں اتنا ہی پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کہتے ہوئے بڑی دیر نہیں کی؟ جب ریڈ کارپٹ بچھائی گئی، آپ کو لایا گیا، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی، وہ تو 2018 بھول گئے۔ جناب اسپیکر بس تھوڑا سا میں ویسے بھی ہمیشہ مختصر کرتا ہوں۔ میاں صاحب نے جناب اسپیکر بڑی دیر کر دی ہے کہتے کہتے۔ ریڈ کارپٹ بچھائی گئی، اس کو لایا گیا، بایو میٹرکس کروائے گئے، بغیر بیل کے چلے گئے، بغیر بیل کے انٹر ہو گئے، جیل نہیں گئے، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی، کوالیفیکیشن آ گئی ہیں، پھر آپ کو دوبارہ مینڈیٹ دیا گیا، اور مینڈیٹ 12 مرتبہ آپ کو دیا گیا۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں میاں صاحب کو تنقید نہیں بنانا چاہ رہا، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہم یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میاں صاحب کے بل بوتے آئے ہوں گے، لیکن میاں صاحب لوگوں کو بھی کوئی بڑے بڑے لے کے آتے ہیں، اور وہ خود کافی بڑے ہیں۔ اور جناب اسپیکر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میں ہمیشہ تھوڑی بات کرتا ہوں، لیٹ می فنش۔ جی دے رہا ہوں آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، ایمان میں کہتا رہا ہوں، یہ کمزور ہوتا رہا ہے، شاید ہم بھی کسی کے بل بوتے پہ ہو کے آتے ہیں۔ یہ جمہوریت وہ نہیں ہے جو لوگ دنیا کی جمہوریت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جمہوریت وہ وہاں ہوتی ہے کہ آج آپ نے دیکھا امریکہ میں تاریخ کی سب سے زیادہ حکومت کا شٹر ڈاؤن فقط ایک ووٹ سے ہوا ہے۔ وہ ایک ووٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے جناب اسپیکر، ایک ووٹ۔ یہی ریزن ہے کہ ہماری وقت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ہمارے بچوں عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس ایوان کے بارے میں، اس ایوان میں آپ نے 342 بندے رکھے تھے، آپ کے رول کے ہم ہمیشہ معترف رہے ہیں، میں اور آپ بہت ساری چیزوں کے امین ہیں، اور بڑی کوشش کرتے رہے کہ ایوان مضبوط ہو، یہ ایوان چلے، یہ سسٹم چلے، چیزیں تہ و بالا نہ ہو، بلکہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لائیں۔ لیکن آپ نے یہ سیٹ جو ہم سے چینی ہے، یہ میری ساتھ والی سیٹ، آپ نے ہمیں دکھ دیا ہے۔ 342 کی ایوان میں یہ سیٹ کوئی تورغر والی پروونشل اسمبلی کی سیٹ نہیں تھی، یہ ہری پور کی ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان کی سیٹ ہے۔ جناب اسپیکر، وی مین اٹ، یہ سیٹ ہم جیت چکے تھے۔ آپ کا ہر مینڈیٹ غلط ہے، but we take a strong exceptions to this seat.
آپ کے 342 سیٹ میں سے ایک سیٹ ہمارے پاس ہوتی، ہم اس کے ساتھ کیا تیر مارتے؟ لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم پاکستان کے ساتھ رہے، ہم افواج پاکستان کے ساتھ رہے، ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ رہے، ہم ریاست کے ساتھ رہے، ہم انڈیا کے خلاف تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جناب اسپیکر، ہمیں یہ امید تھی کہ 342 کی سیٹ میں سے یہ ایک سیٹ آپ ہمیں چھوڑنے دیں گے، یہ ہماری جیتی ہوئی سیٹ تھی۔ اتنا توقع کرتے تھے کہ آپ اس مرتبہ ہمارے ایٹ لیسٹ ایک مینڈیٹ کو قبول کریں گے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جناب اسپیکر کہ یہ اسپیکر یہ ایک سیٹ آپ نے نہیں لی ہے، یہ ساری اسمبلی میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، 3 کروڑ ووٹ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ 3 کروڑ پاکستان کی پورے پارٹیاں 176 پارٹیاں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اتنا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے۔ اب اسپیکر، عمر ایوب کے سیٹ کے لینے کے بعد ہم سوچیں گے۔ میں نے جو آپ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بڑے سارے چیزوں کے امین ہیں، ہم کہتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے کہ سسٹم کو چلنا ہے تو چلنے دو، ہمیں ریکگنائز کرو، ہمیں اسپیس دے دو۔ آپ نے ایک سیٹ لگی، مجھے لگتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو ہمارے لیڈر کا پتہ ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا سب کا آپ کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھنے کے دن توڑے ہی رہ گئے، مجھے یوں لگ رہا ہے۔ جمہوریت تب ہوتی ہے، ایوان تب کہلائی جاتی ہے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں موجود ہو۔ جناب اسپیکر، جمہوریت میں ایک ووٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے ہم سے ایک سیٹ نہیں لی ہے، آپ نے ہم سب کی سیٹیں لی ہیں۔ اس کا وی ٹیک اے اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس ون سیٹ۔ جناب اسپیکر، میں صرف میاں صاحب کو وہ جو یاد کرانا چاہ رہا تھا کہ لانے والے کی بات نہیں ہے، جمہوریت کی بات ہے، اور میں اس کو اعادہ صرف میں نے اس لیے کیا کہ کب تک ہم ماضی کے گیت گاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا۔ جناب اسپیکر، اس ملک میں اگر جمہوریت چلنی ہے اور جمہوریت کے انداز چلنے ہیں تو عدلی آزاد ہو، پاور ڈیوائیڈ ہو، چیک ان بیلنسز ہو، اس کے لیے ہم نے سٹرگل کی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ سٹرگل کا سپیس نہ دے کر کے میں سمجھتا ہوں جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے جمہوریت کی تاریخی نقصان کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، بیرسٹر گور نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی پورے ملک کو مخاطب کر کے واضح کہہ دیا کہ ہمارے اس ایوان میں تھوڑے دن رہ چکے ہیں، اب مزید ہم نے ظلم برداشت نہیں کرنا۔ اس سے پہلے جتنی کوششیں کی، تحریک انصاف نے اس ہاؤس کو چلانے کی کوششیں کی، لیکن حکومت نے کوئی ایسی کسر نہیں جو چھوڑ رکھی ہو، ہم پر ہر طرح کا ظلم کر کے دیکھ چکے ہیں۔ اب اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہمارے لیے بیابانی ہو چکا ہے۔